شکل آگے کر لیں۔ مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کو پادری محسن محمود کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم خدا کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے درمیان خدا کے خادم بزرگ پادری اسلم مسیح موجود ہیں، اور آج میں ان کے چرچ میں آیا ہوں تاکہ ہم خدا کے خادم سے ان کی خدمت کے بارے میں، پھر ان کی علم الہیات میں جو ڈگری ہے اس کے بارے میں جانیں، اور پھر آج بزرگ پادری صاحب ہمارے ساتھ خدا کا کلام بھی کرسمس کے حوالے سے شیئر کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم پادری صاحب سے بات کریں، میں آپ کو پادری صاحب کا مختصراً تعارف پیش کرتا جاؤں کہ بزرگ پادری اسلم جو ہیں اس وقت فیصل آباد ڈائسس میں سینٹ جانز کیتھیڈرل چرچ گوجرا، جو کہ ہماری ڈائسس فیصل آباد کا بڑا اور مرکزی چرچ ہے، وہاں پہ وکر جنرل ہیں، وہاں پر وہ پریسٹ انچارج ہیں اور پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم بزرگ پادری صاحب سے بات کرتے ہیں، اور آج کرسمس کے اس پرمسرت موقع پر خدا کا کلام بھی ان سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو پادری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، چونکہ آپ ایک بڑے چرچ کے پاسبان ہیں۔ یقیناً اس چرچ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی یہاں پہ پادری ہوتا ہے وہ بڑا مصروف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے وقت کے لیے بڑے مشکور ہیں، اور سب سے پہلے تو میں پادری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کس گاؤں سے ہے، کس علاقے سے ہے، پھر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے علم الہیات کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے۔ سر میں شکر گزار ہوں آپ کی ساری محبت کا کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ کی اس کاوش کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنی خدمت کو اور فیصل آباد ڈائسس کے تمام پاسبانوں کو متعارف کرانے کی ایک چھوٹی سی سعی کی ہے۔ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اس محنت کو، کوشش کو خداوند رنگ لائے، پھلدار کرے، اور جو خدا کی خادم خدا کا کلام آپ کے وسیلے دنیا تک پہنچائیں، وہ آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی باعث سے برکت ہو۔ میں پادری محسن صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کو شروع کیا ہے۔ خدا اپنے بندہ کی اس خدمت کو پھلدار کرے اور دن دگنی رات چوگنی برکت دے۔ میں اپنی طرف سے، خاندان کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، چک نمبر 49 گاہ بے، تحصیل سمندری، ضلع فیصل آباد سے، اور 2002 میں گریجویشن کی ہے گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بے شک وہ خدا کے بندے ہمارے استاد اس جہاں میں نہیں ہیں، لیکن ان کی خدمات دنیا کے کونے کونے تک ہیں، اور ان کے تیار کیے ہوئے، سکھائے ہوئے شاگرد جو ہیں وہ دنیا میں خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور انہی میں سے میں ایک حقیر ادنا سا خدا کا خادم ہوں، اور خدا نے مجھے اپنے نام میں بلایا، سکھایا، اور آج تک اپنے کھیت میں استعمال کیا ہے اور برکت دی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ بزرگ پادری صاحب جو ہیں وہ گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے گریجویٹ ہیں۔ ہمارے لیے آج بڑی برکت کی بات ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر وہ ہمارے لیے خدا کا کلام بھی پیش کریں گے۔ خدا کے زندہ اور نجات بخش کلام سے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، اس کی 39ویں آیت سے 45ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام اس طرح لکھا ہے۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی،
اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہو، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خدا کے ایمانداروں، خدا کے پیاروں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے پادری محسن محمود صاحب کی وساطت سے آپ تک خدا کا کلام سنانے کی جسارت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں خدا کا بھی اور پادری محسن صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ جیسا کرسمس کا موقع ہے، کرسمس کا سیزن ہے، اور دنیا والے یسوع المسیح جو ابن خدا، ابن آدم، ابن مریم ہے، اس کی شان میں، اس کے جلال کے لیے، اس کی عظمت اور بزرگی میں اپنے گھروں کو چراغاں کر رہے ہیں، خدا کے گھروں کو چراغاں کر رہے ہیں، گلیوں بازاروں کو سجا رہے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جو ہمارا مسیحا ہے، دنیا کا مکتی داتا ہے، ہم نے 1 دسمبر کو اس کو بھی ویلکم کرسمس کہا ہے، یعنی دنیا والوں نے اس یسوع مسیح کو جو ہمارا نجات دہندہ ابن مریم کماری سے پیدا ہوا، اس کو اپنے دل کے تھا گہرائیوں سے بڑی عقیدت اور شان سے خدا کی تمجید کرتے ہوئے 1 دسمبر سے کرسمس ویلکم شروع ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کو رسمی طور پر دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، یا پھر حقیقت میں یا بائبل مقدس میں بھی اس کا کوئی وجود ہے، ثبوت ہے۔ تو دیکھیں کہ مقدسہ مریم کو جب خدا کا فرشتہ یہ خوشخبری دیتا ہے، تو جب اس نے کہا کہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو لکھا ہے کہ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبا کو سلام کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر سے جو اندر آتا ہے یا باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام کرے، تو یہ بائبل مقدس کا اصول ہے، پیغام ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید باہر سے جو آنے والا ہے اس کو اندر والے یا میزبان سلام کرے، لیکن بائبل مقدس میں یہ خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے کہ مقدسہ مریم نے الصبا کو سلام کیا ہے، اور اس سلام کی برکت، اس سلام کا اجر، اس سلام کا اثر کیا ہوا ہے، خدا کے کلام میں اس کا واضح طور پر ثبوت ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الصبا روح القدس سے بھر گئی، اور جب اس کو یہ برکت ملی تو لکھا ہے کہ پھر الصبا نے مقدسہ مریم کو یہ کہا ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ پھر الصبا نے کس طرح مقدسہ مریم کا ویلکم کیا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا، یعنی اس نے اپنی حیثیت، اپنے خاندان کی حیثیت، اپنے گھر کی حیثیت کو خدا کے فضل اور خدا کی رحمت اور خدا کی محبت کے سامنے ہیچ سمجھا ہے، ناچیز سمجھا ہے، حقیر سمجھا ہے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھی، میرا خاندان گھرانہ اس لائق نہیں تھا کہ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ جس طرح آج ہم بھی کسی بڑے مہمان کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے باعث سعادت افتخار ہے۔ تو الصبا نے بھی جب مقدسہ مریم کو دیکھا تو اس کو یہ ویلکم بھی کیا ہے، اور پھر اس کے آنے کی برکت کا بھی اظہار کیا ہے،
خوشی کا بھی اظہار کیا ہے اور خدا کی رحمت کا بھی جو بے بیان سے باہر ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ سو میرے عزیزو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہم بھی اگر کہیں الشبہ کی طرح کہ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا کہ خدا نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے وسیلے ہمیں لپالک بیٹے بیٹیاں ہونے کا درجہ ملا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی الہی محبت سے، اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں اس دنیا میں اپنے لوگ کہا ہے، خدا کی بادشاہی کے فرزند کہا ہے، شاہی قانون کا فرقہ کہا ہے، مقدس قوم کہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بخشش ہے، ایسا ہی فضل ہے جیسا الشبہ اس بات کا اظہار کرتی ہے، اقرار کرتی ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی اظہار اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند کا فضل ہے کہ خدا نے اپنی الہی محبت کے وسیلے، الہی فضل کے وسیلے، اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے یہ ہم پر فضل کیا ہے۔ بے شک ہم گناہ گار تھے، بے شک ہم کمزور تھے، لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ خداوند کا فضل ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلے بڑی برکت دے، آمین۔ بہت شکریہ پادری صاحب، جیسا کہ آپ سب نے ابھی خدا کے خادم بزرگ پادری اسلم مسیح کی زبانی کرسمس کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں کہ کس طرح سے الشبہ نے مقدسہ مریم کو خوش آمدید کہا، اور اس ویلکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئی۔ سو آج اس کرسمس کے موقع پر جیسا کہ پادری صاحب نے آپ سب سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کو خوش آمدید کہیں۔ اچھے کپڑے پہن لینا یا اچھے کھانے کھا لینا یہ خوش آمدید نہیں، بلکہ روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے اسے اپنی زندگیوں میں ویلکم کہیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور دوبارہ سے پھر ہم کسی اور خدا کے خادم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور آپ لکھیں جو برکت آپ نے آج خدا کے خادم کے وسیلے سے پائی ہے۔ آپ اپنا تاثرات بیان کریں تاکہ ہم اسی طرح اور بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ سو آپ سب کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔